بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے دلی شہر میں کئی پیروں فقیروں اور مذہبی عالموں کی آمد ہوئی، جنہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ نیکی اور آپسی رواداری بنائے رکھنے کی شکشا دی۔ یہی وجہ ہے کہ دلی میں کئی ایسی ہی روحانی شخصیت کی مزار اور درگاہیں موجود ہیں، جہاں سینکڑوں عقیدت مند لوگ ہر روز حاضری دینے آتے ہیں۔ دلی میں دوسرے مذاہب کے تعلق رکھنے والے بھی کئی ایسے ہستیاں موجود ہیں، جن کے لیے لوگوں کے دلوں میں صدیوں سے احترام اور محبت برقرار ہے اور آگے بھی رہے گی۔ ایسی ہی ایک مقدس مقام ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ، جہاں حاضری دینے کے لیے روز سینکڑوں کی تعداد میں بابا مرید آتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر دلی کے باہر کے ہوتے ہیں۔ بابا کی مرادوں میں نہ صرف ہندوستان کے بلکہ ودیشوں میں رہنے والے ہزاروں لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء جیون و اتہاس۔ ہسٹری آف نظام الدین اولیاء ان ہندی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا پورا نام حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی، اس بارے میں لوگوں کی رائے ایک جیسی نہیں ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیاء کا جنم 19 اکتوبر سن 1238 کو بدایوں میں ہوا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا جنم سن 1233 کو تھا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ سن 1236 کو ہوا تھا۔ ان کے پتا جی کا نام حضرت سید احمد بخاری تھا۔ کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی جنم کے ترنت بعد اسلامی کلمہ پڑھا تھا۔ ان کی ماتا کا نام بی بی زلیخا تھا، جو ایک پاک عورت تھی اور اپنا سارا وقت خدا کی عبادت میں لگاتی تھی۔ بی بی زلیخا بدایوں کے خواجہ اور بخاری کی پتری تھیں۔ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں ان کے بزرگ بخاری سے ہندوستان آ گئے۔ لاہور میں کچھ سمے ٹھہرنے کے بعد وہ بدایوں آ گئے اور سدا کے لیے یہیں بس گئے۔ اس دور میں بدایوں کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا تھا اور یہ اسلامی شکشا حاصل کرنے کا ایک اہم استھان بن چکا تھا۔ یہی نہیں، صوفی اور سنتوں کے لیے بھی یہ استھان خاص اہمیت رکھتا تھا۔ نظام الدین اولیاء جب صرف 5 برس کے ہوئے تو ان کے پتا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ان کی ماتا بی بی زلیخا، جو کہ خود ایک شکشکا تھیں، انہوں نے ان کے اسلامک تعلیم کے لیے مولانا علاء الدین اصولی کو سونپ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی مولا بزرگ بیادونی کے ہاتھوں دستار فضیلت حاصل کی۔ اس وقت علی مولا نے کہا تھا کہ نظام الدین خدا کے علاوہ کسی کے بھی آگے سر نہیں جھکائے گا۔ حضرت نظام الدین 20 سال کے ہوئے تو اپنی ماتا اور بڑی بہن کو ساتھ لے کر دلی آ گئے۔ کچھ برس بعد نظام الدین اجودھیا چلے گئے، جو آج پاک پٹن شریف پاکستان میں استھت ہے، جہاں ان کی ملاقات روحانی طاقت کے مالک اور اعلیٰ درجے کے عالم بابا فرید الدین سے ہوئی۔ بابا فرید الدین نے ضروری شکشا دینے کے بعد انہیں ایک خلاف نامہ دیا گیا اور دلی جانے کے لیے کہا گیا۔ نظام الدین اولیاء واپس آ گئے اور اپنے آخری وقت تک دلی میں ہی رہ کر خدا کی عبادت و لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ بعد میں اس جگہ کا نام بھی نظام الدین پڑ گیا، جو آج تک ہے۔ انہوں نے لوگوں کو آپسی محبت، نیکی اور ایمانداری کرنے کی تعلیم دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا ہر انسان
خدا کا ہی بنایا ہوا ہے اور اسی لیے انسان سے موہ ہی صحیح معنی میں خدا سے محبت ہے۔ امیر خسرو بابا کے چہیتوں میں سے ایک تھے، شاید اسی وجہ سے ان کی مزار استھت بابا کی درگاہ پاس میں ہی بنوائی گئی ہے۔ اس درگاہ کو سنگ مرمر پتھر سے بنایا گیا ہے۔ اس کے سنگ مرمری گنبد پر کالے رنگ کی لکیریں ہیں۔ مقبرہ چاروں محرابوں سے گھرا ہے جو جھلملاتی چادروں سے ڈھکی رہتی ہے۔ یہ اسلامک واستو کلا کا ایک ادھارن ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پورے جیون کال میں صرف مانو پریم کو ہی پرچار کرتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو سانسارک بندھنوں سے مکت ہونے کی شکشا دی۔ ان کے ششیوں میں بھی سبھی ورگ ایوم چھیتر کے لوگ شامل تھے۔ ان کی مرتیو 3 اپریل 1325 کو ان کی ہی درگاہ نظام الدین درگاہ جو دلی میں استھت ہے میں ہوئی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ندھن کے پشچات پورا جن مانس شوک سنتپت ہو گیا۔ آج بھلے ہی نظام الدین اولیاء ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن ان کے دوارا دیے گئے اپدیش مانو کے پرتی پریم اور سیوا بھاونا آدی گنوں کے کارن لوگ انہیں محبوب الہی کا درجہ دیتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ کے بیچ سلطان الاولیاء، سنت سمراٹ کے روپ میں پرسدھ ہے۔ آپ سے گزارش ہے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔